Dear students, Assalamu alaikum. We have been discussing different types of collection objects, and in this regard, we have discussed the sets, bags, and now we are discussing another collection object, and that is the list. List is basically an ordered collection of elements. یعنی اس پہ یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان آرڈر جو ہے میٹر کرتا ہے. تو اس پہ پھر یہ ہے کہ وٹ ایور آپریشن وی وانٹ ٹو پرفارم آن دا لسٹ آبجیکٹ، اس پہ یہ ہوگا کہ اس میں یعنی جو ہم کسی ایک آبجیکٹ کو جو اس کا ایک ممبر ہے، جو اس کا ایلیمنٹ ہے، جب ہم اس کو ایکسیس کرنا چاہیں گے دین فار دیٹ وی نیڈ این انڈیکس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک لسٹ ہے اس میں مختلف ٹائپ کے ایلیمنٹس ہوں گے. آپ کہیں کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ اٹ کوڈ بی، یعنی یہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے ویسے تو، لیکن وہ تو خیر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ادروائز اس میں آبجیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کلیکشن آف آبجیکٹس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم کر ہی رہے ہیں کلیکشن آف آبجیکٹس کو، جو ڈفرنٹ ٹائپ کی کلیکشنز ہیں. تو لسٹ میں جب ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوں گے تو کنٹریری ٹو دا سیٹ اور دا بیگ، یہاں پہ جو ایلیمنٹس ہوں گے ان کو ایکسیس کرنے کے لیے وی نیڈ این انڈیکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک یہ کلیکشن ہے لسٹ، اس میں جب ہم کسی ایلیمنٹ کو ایکسیس کرنا چاہیں گے، کسی آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ہمیں ایک انڈیکس کی ضرورت ہوگی. اور انڈیکس سے بیسیکلی ہمیں یہ بتائے گا کہ اس لسٹ میں جو بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ کلیکشن آف آبجیکٹس ہیں ان میں سے کون سا آبجیکٹ جو ہے وہ اس وقت ہماری ایکسیس کے اندر ہے. آپ اگر تھوڑا سا یعنی اب تک ریئلائز کر چکے ہوں گے کہ جو لسٹ ہے اٹ ریزمبلز کوائٹ ود دا ارے. جو آپ کا ارے کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم آئندہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ اس سے ریزمبل کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیکس سے کی بیس پہ اس میں ہم اس کے ایلیمنٹس کو یا آبجیکٹس کو ایکسیس کریں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں جو انڈیکس ہے دیٹ اسٹارٹ فرام 0. اب اس وقت آپ کے سامنے جو آپ کو ایک انٹرفیس نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا جو لسٹ فیکٹری ہے اس کا انٹرفیس ہے. اور جیسا کہ پہلے کلیکشنز کے ساتھ بھی ہوتا رہا کہ یہ انہیریٹ کر رہا ہے فرام دا آبجیکٹ فیکٹری سے. اور یہ آپ اس کے اندر ایک یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آپریشن جو کہ آپ کو لسٹ کریٹ کر کے دیتا ہے. یعنی آپ اس کو یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو سائز بتاتے ہیں کہ اس سائز کی ہمیں لسٹ چاہیے، اور یہ جو آپ کا فیکٹری آبجیکٹ ہے یہ آپ کو ایک لسٹ واپس کرے گا. نو دا انٹرفیس آف دا لسٹ دیٹ یو کین سی آن دا اسکرین رائٹ ناؤ. اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں سب سے پہلے تو ایز یوزول اس میں ڈیفائن ہے جو کہ اس کی ایکسیپشنز ہیں، اور وہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہے انویلڈ انڈیکس کی. یعنی ہم جیسے بات کر چکے ہیں کہ ٹو ایکسیس این ایلیمنٹ آف دا لسٹ وی نیڈ این انڈیکس. تو obviously any operation that accesses an element of the list, it has first to validate that whether the index provided to access a particular object is valid or not. So this exception basically is raised when the index that you have passed to any operation that accesses a list object, if the index passed is not valid. تو یہ تو اس کی ایکسیپشن ہو گئی. پھر اس سے آگے ایٹریبیوٹ جو بیسیکلی آپ کو اس لسٹ کی ویلیو جو ہے اس کو اسٹور کرتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس سے آگے جو ڈفرینٹ اس کے آپریشنز ڈیفائنڈ ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلے نمبر پہ جو آپریشن لکھا وہ ہے ریموو ایلیمنٹ ایٹ. جیسے کہ اس آپریشن کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ لسٹ میں سے ایک ایلیمنٹ کو، ایک آبجیکٹ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ آپریشن استعمال کرتے ہیں. اور اس میں obviously ول پاس دی انڈیکس فار دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹ جو کہ آپ نے مطلب پاس کیا ہوا ہے. اور اس میں یہ دیکھیے گا کہ اس میں یعنی جو آپ کا جو آبجیکٹ ہے جس کو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں وہ اس لسٹ میں سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، ریموو ہو جائے گا، لیکن جو آپ کی لسٹ ہے ایسا جو اتنی ہی رہے گی، بیکاز دس از اے فکس سائز اسٹرکچر یا کلیکشن. اور obviously جیسے آپ نے دیکھا کہ جو یہ آپریشن ہے اٹ ریزز دا ایکسیپشن جس کا نام ہے کہ انویلڈ انڈیکس، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے انڈیکس کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا ہمارا آپریشن ہے وہ ہے ریٹریو ایلیمنٹ ایٹ. اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر پوزیشن کے اوپر جو آپ کا آبجیکٹ ہے آپ کی لسٹ کے اندر اس کو آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے obviously اس کو ایک انڈیکس پاس کیا ہے. اور یہ جو آپ کا آپریشن ہے یہ بھی چیک کرے گا کہ آپ نے جو انڈیکس پاس کیا ہے وہ ویلڈ ہے یا کہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو آپ کا پہلا آپریشن تھا جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ریموو ایلیمنٹ ایٹ، تو اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ وائڈ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے یا تو اس نے آبجیکٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایکسیپشن ریز کرے گا.
اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس آپریشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے دیٹ از آبجیکٹ، یعنی جس ٹائپ کے آبجیکٹس کی لسٹ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے، جب آپ اس آپریشن کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو دس آپریشن ول ریٹرن یو این آبجیکٹ آف دیٹ پرٹیکولر ٹائپ دیٹ یو ہیو ڈکلیئرڈ آلریڈی فار دی ایلیمنٹس آف دا لسٹ. اس کے بعد آپ اگلا آپریشن دیکھیں تو وہ ہے ریپلیس ایلیمنٹ ایٹ. اس میں یعنی کہ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کے پاس لسٹ میں کچھ آبجیکٹس ہیں اور اس میں ایک خاص پوزیشن کے اوپر کوئی ایلیمنٹ ہے جس کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ اس کو دو پیرامیٹرز پاس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے دا پوزیشن ایٹ وچ یو وانٹ ٹو ریپلیس دا آبجیکٹ ایلیمنٹ، اور دوسرا آپ اس کو پاس کریں گے وہ آبجیکٹ جو کہ آپ اس جگہ پہ پلیس کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس آپریشن کو دو آرگومنٹ پاس کریں، دو پیرامیٹرز پاس کر رہے ہیں، اور اگین جو اس کا جو یہ ایکسیپشن ریز کر رہا ہے وہ وہی ہے کہ انویلڈ انڈیکس. اسی طرح اب اس میں جو آگے جو اگر آپ دیکھیں تو جو چار جو آپ کے پاس آپریشنز ہیں وہ ہیں بیسیکلی کہ یو وانٹ ٹو انسرٹ این آبجیکٹ ان یور لسٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو اس کی ڈفرنٹ آپشنز ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں پوزیشن سے بعد یا فلاں پوزیشن سے پہلے، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لسٹ کے سٹارٹ میں یا لسٹ کے اینڈ میں آپ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو آپ اگلے چار آپریشنز ہیں وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے آفٹر یا فرسٹ والے جو آپ کے آپریشنز ہیں ان میں تو ایکسیپشن آپ کی ریز ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کا ایٹ فرسٹ یا ایٹ لاسٹ ہے، تو اگر آپ کے پاس لسٹ ویلڈ ہے، اگر آپ کا آبجیکٹ ویلڈ ہے، تو اس کیس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایکسیپشن ریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں، چونکہ آپ اس کو کوئی پرٹیکولر انڈیکس نہیں دے رہے، بلکہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ کے سٹارٹ پہ یا لسٹ کے اینڈ پہ کوئی ایلیمنٹ آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو یہ دونوں آپ کے آپریشنز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایکسیپشن ریز آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس جو دو آپریشنز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایلیمنٹس کو ریموو کریں. تو پہلا آپریشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریموو فرسٹ ایلیمنٹ. اس کیس میں جو ایکسیپشن ریز ہو رہی ہے وہ ایلیمنٹ ناٹ فاؤنڈ، کہ وہاں پہ وہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، مطلب اس سے آلریڈی نل. اور اسی طرح اگر آپ جو آپ کی لسٹ کے پاس لاسٹ ایلیمنٹ ہے اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ہے ریموو لاسٹ ایلیمنٹ. پھر اسی طرح جو آپ کے پاس نیکسٹ جو دو آپریشنز ہیں وہ ہیں ریٹریو ایلیمنٹ کے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا فرسٹ ایلیمنٹ لسٹ جتنی بھی بڑی ہے اس سے قطع نظر یو وانٹ ٹو ایکسیس دی فرسٹ ایلیمنٹ ان دا لسٹ، تو اس میں آپ نے کہا کہ ریٹریو فرسٹ. تو یہ آپ کو فرسٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی لسٹ کا وہ واپس کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ آبجیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لسٹ جس ٹائپ کے آبجیکٹ پہ کنسسٹ کرتی ہے تو اسی آبجیکٹ کو یہ واپس کرے گا. تو اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ آبجیکٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ریٹریو لاسٹ ہے وہ آپ کو آپ کی جو لسٹ ہے اس کا جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا. پھر جو اگلا آپریشن ہے وہ ہے کہ آپ دو لسٹ کو کنکیٹینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ دو لسٹ کو ملانا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آبجیکٹس کے اوپر جب آپ آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ آپ اس کے لیے کسی آبجیکٹ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کے ذریعے آپ اس کے اوپر کوئی آپریشن کال کرتے ہیں یا اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس آبجیکٹ کے ذریعے آپ اس آپریشن کو کال کر رہے ہیں وہ تو آپ کی ایکسیس میں ہے ہی ہے، اس کا تمام ڈیٹا، اس کے تمام ممبرس. تو اس کیس میں جب کہ آپ کنکیٹینیٹ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو دو لسٹ چاہیے. تو جس لسٹ کے ذریعے، جس لسٹ آبجیکٹ کے ذریعے آپ اس آپریشن کو کال کر رہے ہیں تو اس کے ممبرز جو ہیں یا اس کے آبجیکٹس ہیں دے آر آلریڈی اویلیبل ٹو یو. تو جو اس کا پیرامیٹر، جس کا آرگومنٹ ہے، اس کے طور پہ آپ اس کو ایک اور لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو سپلائی کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ کی کرنٹ لسٹ ہے جس کے ذریعے کہ آپ نے اس آپریشن کو کال کیا ہے، اس سے آگے یہ جو آپ نے لسٹ پاس کی ہے اس کو کنکیٹنیٹ کر دے گا، ملا دے گا دونوں کو، اور واپس کرے گا آپ کو ایک لسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آپریشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ ایک لسٹ ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اپینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کرنٹ لسٹ ہے اسی کے آگے جو ہے وہ آپ کچھ اور لسٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کنکیٹنیٹ ہے اس کیس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو اوریجنل لسٹ ہے جس کے ذریعے کہ آپ نے اس آپریشن کو کال کیا تھا وہ اسی حالت میں رہے گی،
جس کو آپ نے پاس کیا تھا وہ بھی اسی حالت میں رہے گی, اور ایک نئی لسٹ کریٹ ہوگی جو کہ آپ کو اس آپریشن کے نتیجے میں واپس ملے گی. لیکن جو آپ کا اپینڈ آپریشن ہے وہ آپ کی جو کرنٹ لسٹ ہے, جس لسٹ کے ذریعے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس کو کال کر رہے ہیں, اس کو چینج کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں, اس کے بعد میں جو آپ نے لسٹ اس کو پاس کی ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو کنکیٹینیٹ میں اور اپینڈ میں یہ بیسک ڈفرنس ہے کہ وہ آپ کی جو اوریجنل لسٹ ہے کنکیٹینیٹ میں وہ انٹیکٹ رہیں گی, وہ اسی حالت میں رہیں گی, اور جو آپ کی اپینڈ آپریشن ہے اس کے نتیجے میں آپ کی جو اوریجنل لسٹ تھی جس کے ذریعے کہ آپ نے اس آپریشن کو کال کیا تھا وہ چینج ہو جائے گی. اب جو ہمارا نیکسٹ کلیکشن ہے دیٹ از دا ارے آبجیکٹس. ارے سے تو تمام لوگ جو کہ تھوڑا سا بھی کمپیوٹر سائنس سے جن کا واسطہ ہے یا شروع کے بھی جنہوں نے کورسز پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی سے فیملیئر ہیں, کیونکہ پروگرامنگ کے پہلے ہی کورس میں ارے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو جو او ڈی ایم جی کا آبجیکٹ ماڈل ہے اس کے اندر جو ارے ہے وہ ایک ڈائنامیکلی سائزڈ آرڈرڈ کلیکشن آف ایلیمنٹس ہے. یعنی ایک لحاظ سے یہ لسٹ سے ریزمبل کرتا ہے, لیکن لسٹ کو یہ ہے کہ لسٹ میں یہ ہے کہ اس کا سائز اس طرح سے ویری نہیں کرتا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے ڈکلیئر کیا تو وہ وہی رہے گا. لیکن جو آپ کا ارے ہے اس میں اور لسٹ میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا جو سائز ہے ارے کا دیٹ کین بی چینج نا, اور ڈائنامیکلی یعنی کہ پروگرام ایگزیکیوشن کے دوران. اور پھر یہ ہے کہ اس میں بھی جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں دے آر پلیسڈ ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنز, اور وہ جو پوزیشنز ہیں وہ ایک آرڈر میں ہے کہ یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ پہلا ایلیمنٹ ہے, یہ دوسرا, یہ تیسرا, لائک دیٹ. تو اس طرح سے یہ جو ساری کلیکشن ہے وہ ایک ایلیمنٹس ایک آرڈر میں ارینجڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپوننٹ کو, کسی بھی ایلیمنٹ کو, آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ارے کا ممبر ہے, ارے کا ایلیمنٹ ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ انڈیکس کو استعمال کریں گے. اور لسٹ کی طرح سے جو ہمارا ارے ہے اس کی جو انڈیکس ہے وہ بھی 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب سب سے پہلے آپ کو جو ارے فیکٹری ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر کہ آپ کے پاس ارے ایلیمنٹ کو کریٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک آپریشن ہے جس کے ذریعے کہ آپ ارے کو کریٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس انٹرفیس ہے ارے کلیکشن کا, جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ آپریشنز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, ان کے سگنیچرز دیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ 2 ایکسیپشنز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. ان میں سے جو پہلی ایکسیپشن ہے وہ ہے لسٹ کی طرح سے انویلڈ انڈیکس, اور دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ ہے انویلڈ سائز. تو ظاہر ہے کہ اب اس میں آپ آگے جو ڈفرینٹ آپریشنز دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طریقے سے جو انڈیکس ہے اس کی ویلیڈیٹی اور جو سائز ہے ارے کا اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کیسے میٹر کرتی ہے. تو ایز پر روٹین اب جو نیکسٹ آپ نے اس میں جو اسپیسیفکیشن دیکھ رہے ہیں وہ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ بیسیکلی ویلیو اسٹور کر رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ارے ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک آپ پاس اینگل بریکٹس ہیں اس میں ٹائپ دی ہوئی ہے, تو یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو بھی آپ ٹائپ دیں گے ظاہر ہے کہ جو آپ کے ارے ہے اس کے کلیکشن آف ایلیمنٹس ہے تو ایلیمنٹس کی ٹائپ ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ارے ہے اور اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سب سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں. چنانچہ جو یہ آپ کا ایٹریبیوٹ ہے یہ بیسیکلی جو ارے کی ویلیو ہے, یا جسے ہم یہ کہیں کہ جو اس کے تمام ایلیمنٹس کی ویلیو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یا ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ پہلا جو اس میں آپریشن ہے جو کہ اس انٹرفیس کے اندر ڈیفائنڈ ہے وہ ہے ریپلیس ایلیمنٹ ایٹ. اس میں جیسے کہ لسٹ کے ساتھ تھا کہ آپ کسی خاص پوزیشن کے اوپر کوئی ایلیمنٹ جو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بات تو آپ اس کو دیں گے کہ بھائی کس پوزیشن پہ یو وانٹ ٹو ریپلیس دا ایلیمنٹ 1, اینڈ سیکنڈ obviously you will give him the elements that you want to place at that place. تو اس طرح سے یہ 2 پیرامیٹرز جو ہے وہ آپ کے جائیں گے اس آپریشن کے اندر. اور جو اس کی ایکسیپشن ہے وہ ہے انویلڈ انڈیکس, جیسا کہ لسٹ میں تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو ویلڈ انڈیکس نہیں دے رہے تو وہ آپریشن نہیں کرے گا. یہاں پہ جسٹ میں ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ ایکسیپشن کا ظاہر ہے کہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک ایسی آپ کہیں کہ ایرونیس جو سچویشن ہے یا ایک ان ایکسپیکٹڈ جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایکسیپشنز کا میکنزم ہے وہ عام طور پہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سپورٹ نہ ہو, اگر آپ ایکسیپشنز مینشن نہ کریں تو اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب وہ سچویشن انکاؤنٹر ہوگی تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو ویلیو ریٹرن کرے گا یا جو آپریشن یا جو وہ ایکسیکیوشن کرے گا وہ ویلڈ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے اس کیس میں آپ دیکھیے
کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس جو ارے ہے اس کے اندر لیٹس سے دیر آر 20 ایلیمنٹس اور سم ہاؤ وین دی index is passed to this particular operation where you want to replace, for example, an element in the array, and the index that is passed to this operation is, let's say, 22. Now array is of size 20 and you are trying to replace the element at position 22. Obviously this is not a valid or legal situation, this is an invalid situation. So ab agar there is no exception there, or not only the exception is mentioned, rather it is not handled properly, تو اس کے ڈفرنٹ یعنی اس کے جو نا برے کانسیکوینسز جو ہیں یو کین انکاؤنٹر. فار ایگزامپل پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ کر جائے گا بیکاز the size of your object is, let's say, 20, and when you are trying to access the 22nd element you are basically exceeding the limit or the size of your array object. پہلی بات تو یہ ہو گئی. بعض لینگویجز میں یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ بریک وہاں پہ نہیں بھی کرتا تو اٹ از پلیسنگ اے ویلو ایٹ اے پلیس دیٹ از بیسیکلی آؤٹ آف دا سائز آف دس آبجیکٹ دیٹ یو ہیو ڈکلیئرڈ یا دیٹ یو ہیو یوزڈ یا دیٹ یو ہیو گیون. اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں وہ میموری لوکیشن پہ کسی جگہ پلیس کر بھی دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹ ویلو ول نیور بی ایکسیسیبل ٹو یو لیٹر وین یو ول ٹرائی ٹو ایکسیس دیٹ ویلو. وائی؟ بیکاز اٹ گوز آؤٹ آف دا باؤنڈری آف یور ارے. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا اس کا جو زیادہ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ دا پلیس ویئر دس نیو ویلو ہیز بین پلیسڈ, وہ جگہ جو ہے وہ مے بی دیٹ از بینگ یوٹیلائزڈ بائی سم تھنگ ایلس. وہ سم تھنگ ایلس جو ہے وہ کوئی, پہلی بات تو ہے کہ کوئی آبجیکٹ کو ویریبل ہی ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یو آر بیسیکلی ڈسٹرائنگ یا یو آر بیسیکلی making invalid the value of another variable. پہلی بات تو یہ. اور دوسرا اس کی پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ جگہ جو ہے that is being used by, let's say, program code. اگر پروگرام کوڈ اس کو یوز کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ نے پروگرام ایریا کو اسپوائل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی this is not something very unimportant. This is really critical اور important thing کہ جب آپ اس طرح کی یعنی ہینڈلنگ, اس طرح کی جب آپ پروسیسنگ کریں کہ آپ کا پروگرام اس طرح کے کام کر رہا ہے تو دین دس از اے ویری ویری کریٹیکل ایشو کہ جس وقت آپ ایک ارے کے یا کوئی بھی یعنی آپ کے پاس ایسا ایک آبجیکٹ ایسی کلیکشن ہے کہ جس میں ملٹیپل آبجیکٹس ہیں اور وہ ان کو آپ ان کے نمبر سے, ان کی پوزیشن سے ایکسیس کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ کیا آپ اس آبجیکٹ کی باؤنڈریز کے اندر ہیں, ان باؤنڈریز کو کراس تو نہیں کر رہے. اگر آپ یہ چیک نہیں کرتے تو جیسے میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ یعنی کہ گڑبڑ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر تو ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے وہ پراپرلی دی گئی ہے یا کی گئی ہے, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا پروگرام نہ صرف یہ کہ وہ انویلڈ یا انکریکٹ ایکٹیویٹی کرے گا نہیں, بلکہ وہ اس چیز کو پراپرلی ہینڈل کرے گا. مثال کے طور پہ اس کیس میں جیسے ہم نے کہا کہ انویلڈ انڈیکس, اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو پروگرامنگ کے دوران جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. دس از اے ویری کامن سچویشن کہ آپ مطلب جب آپ کا پروگرام رن کر رہا ہے تو مطلب دس از کوائٹ پاسبل کہ آپ کے اس طرح کے کسی بھی جو ایکسس کر رہا ہے آپ کا کوئی بھی کوڈ جو ہے وہ آپ ایسا انڈیکس پاس کر دیتا ہے کہ جو کہ لیگل نہیں ہے, جو کہ بیونڈ دا لیگل لمٹس ہے. تو دس از ویری مچ ٹو ہیپن ان ریئل لائف سسٹم نا. تو اس کیس میں اب یہ کیا کرے گا, پہلی بات تو یہ کہ پراپر میسج دے سکتا ہے کہ بھئی آپ کا انڈیکس جو ویلڈ نہیں ہے, اور پلس یہ ہے کہ پراپر جگہ پہ کنٹرول واپس لے کے آئے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ آپ کا پروگرام بریک ہو سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی ہے, اور ابو آل یہ ہو سکتا ہے کہ پروگرام جو ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یعنی جو ایکسیپشن ہینڈلنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹ ماڈل ہے ODMG کا, تو انہوں نے جتنے بھی انٹرفیسز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور اس میں کئی سارے جو آپریشن ہیں تقریباً تمام آپریشنس کے ساتھ کہ جہاں پر بھی ایک غلطی کی پاسبلٹی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اپروپریٹ جو ایکسیپشن ہے وہ وہاں ڈیفائن کی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اچھی پروگرامنگ پریکٹس یہی ہے کہ آپ ان کو جو ایکسیپشنز ہیں ان کو پراپرلی ڈیفائن کریں اور ان کو پراپرلی ہینڈل کریں. اینیویز یہ تو ہو گیا ہمارا کہ ریپلیس ایلیمنٹ ایٹ اور اسی طرح ریموو ایلیمنٹ ایٹ.
اور یہ تو وہ ہو گئے. پھر اسی طرح جو آپ آگے جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا آپریشن ہے کہ ریٹریو ایلیمنٹ ایٹ, اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس کو ایک پوزیشن دیں گے کہ اس پوزیشن سے آپ ہمیں ایلیمنٹ ریٹریو کر کے دیں, اور جو ساتھ یہ ہے کہ جو اس کی جو ایکسیپشن وہ یہی ہے کہ آپ کا جو انڈیکس ہے وہ انویلڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اس میں آخری جو آپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے ریسائز. ریسائز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے سے تو ہمارے جو ارے میں اتنے ایلیمنٹ سے, لیٹ سے کہ آپ نے 30 کا ڈیفائن کیا ہوا تھا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ لیٹ سے کہ 200 کا ہو جائے یا 150 کا ہو جائے, تو یو آر پاسنگ اٹ اے نیو ویلیو فار ریسائزنگ دا ارے. تو اس میں یہ اگر آپ اس کو لیگل ویلیو پاس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کیس میں اس کو ریسائز کر دے گا, لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ آپ کو اس کو ایک انویلڈ ویلیو پاس کرتے ہیں تو وہ ایک ایکسیپشن ریز کرے گا جو کہ ہے انویلڈ سائز. اب ظاہر ہے کہ یہ پہلی جو ہماری ایکسیپشن تھی وہ تھی انویلڈ انڈیکس, اور یہ ہماری جو ایکسیپشن ہے یہ کہہ رہی ہے کہ انویلڈ سائز. اور اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے 30 کا پہلے ارے موجود تھا اور آپ چاہتے ہیں میں اس کو ریسائز کر لوں 20 کا, تو اس میں جو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کو سائز کو انہینس کر لیں, ریڈیوس نہ کریں, اس لیے کہ جب آپ ریڈیوس کرتے ہیں تو مے بی جو آپ کے ایگزسٹنگ آبجیکٹس تھے جو کہ آلریڈی اس ارے میں اسٹورڈ تھے وہ آپ کے ڈسٹروائے ہو جائیں گے یا وہ ڈیمیج ہوں گے. اس سائز میں یہ ہے کہ یا آپ یہ اس کو کوئی نیگیٹو ویلیو پاس کر دیتے ہیں, تو اس طرح سے جو ہے نا وہ یعنی آپ کا جو ایک ایکسیپشن ہے وہ ریز ہو جائے گی کہ انویلڈ سائز کی. ایک اور آبجیکٹ جو کہ او ڈی ایم جی آبجیکٹ ماڈل میں ڈیفائنڈ ہے وہ ہے ڈکشنری آبجیکٹس, یعنی یہ بھی ایک کلیکشن ہے, جیسے کہ ہم پہلے ڈفرینٹ کلیکشنز پڑھتے رہے تو یہ بھی ایک کلیکشن ٹائپ ہے. اور یہ جو کانسیپٹ جو ہمارے پاس یوزول ڈکشنری کا کانسیپٹ ہے اسی کو یہاں پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا ڈکشنری کا ایک آبجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ان آرڈرڈ کلیکشن ہے آف اے پیئر آف آبجیکٹس, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں جو پیئر ہے اس پیئر میں بیسیکلی ہے یہ کہ ایک کی ہے اور ایک ویلیو ہے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کی ڈکشنری ہے اس کے اندر ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ ہر ایلیمنٹ کے لیے ایک ہمارے پاس یعنی ایک کی ہوگی اور ایک اس کی ویلیو ہوگی, اور ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ ایک پیئر. تو جو ڈکشنری ہے اوور آل وہ ان تمام یعنی کہ بیسیکلی ایک سیکوینس ہے, ایک کلیکشن ہے اس طرح سے پیئرس کی جس میں کہ آپ کے پاس ایک کی اور ایک ویلیو ہے. تو اس طرح سے جب آپ ایک ڈکشنری ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس میں ملٹیپل جو ڈفرنٹ اس کے پیئرز ہیں وہ آپ سیو کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو جو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی ڈکشنری کا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایک اسٹرکچر کے ذریعے, یعنی اسٹرکٹ کے ذریعے آپ کو اپنی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, اور اس کا نام دیا گیا ہے ایسوسیشن. اور اس میں دیکھیے دو آبجیکٹس انکلوڈیڈ ہیں, ایک آپ کا آبجیکٹ ہے کی اور ایک آبجیکٹ ہے ویلیو. تو جو ایسوسیشن آپ کا اسٹرکچر ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو بیسیکلی ایک پیئر یا ان دونوں کے درمیان لنک کریٹ کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک ڈکشنری جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر پھر بہت سے آپ کے پیئرز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے جو ڈکشنری کا آبجیکٹ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ایٹریٹ کرتے ہیں ڈکشنری آبجیکٹ کے اوپر, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے آئٹریٹر جو کہ بیسیکلی کلیکشن کے جو ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایکسس کرنے کے لیے آپ آئٹریٹر یوز کرتے ہیں. تو جب آپ آئٹریٹر کو استعمال کریں گے ڈکشنری آبجیکٹ کے اوپر تو وہ آپ کو جو ڈفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو سیکوینس آف ایسوسیشن ہے اس کے اوپر موو کرتا ہوا, اس کے اوپر آئٹریٹ کرتا ہوا یا اس کو ٹریورس کرتا ہوا آپ کو باری باری جو ہے نا وہ ایلیمنٹس واپس کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ اس پہ یعنی آپ آئٹریٹر کے ذریعے آپ جب موو کریں گے ڈفرنٹ ایسوسیشنس کے اوپر, اور جب ہر پوائنٹ کے اوپر جب آپ گیٹ ایلیمنٹ کا آپریشن پرفارم کریں گے تو آپ کو یہ جو پیئر ہے ایسوسیشن کا جو پیئر ہے جس میں کہ آپ کے پاس کی ہے اور اس کی ویلیو ہے یہ واپس ملے گا. اس کو ظاہر ہے کہ جیسے آپ عام ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس میں ایک ایلیمنٹ اور اس کے لیٹ سے میننگ یا سم تھنگ پلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اسی طرح یوزول طریقے سے آپ کو پاس انٹرفیسز دیے ہوئے ہیں. ٹاپ پہ جو اس کا ڈکشنری فیکٹری ہے وہ آپ کی استعمال ہوتی ہے کہ آپ اس کا سائز دیں کہ کتنے سائز کی ڈکشنری ہے. اس سے مراد یہ کہ اس میں کتنے جو ایسوسیشنز ہیں وہ سیو ہو سکتی ہیں, اور اس کے ذریعے وہ آپ کا ڈکشنری آبجیکٹ جو کریٹ ہوگا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آگے تو ہمارے پاس ڈکشنری کے جو انٹرفیس ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہیرٹ کر رہا ہے فرام دا کلیکشن جو ہم نے پہلے انٹرفیس ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس میں شروع میں دو ایکسیپشنز ہیں. پہلی یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ نیم, اور چونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کی جو کی ہے
وہ آپ کے ہر پیئر کو انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کی جو کی ہے اس پیئر میں سے جو کی آبجیکٹ ہے اس کی ویلیو ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو یہ ایکسیپشن ہے اس کیس میں ریز ہوگی کہ جب آپ ڈکشنری کے اندر کوئی ایک پیئر سیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو اس کی ویلیو ہے وہ پہلے سے اس میں آلریڈی اسٹورڈ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کیس میں یہ ایکسیپشن ریز ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کہ کی ناٹ فاؤنڈ، اور ظاہر ہے کہ یہ ایکسیپشن اس کیس میں ریز ہوگی کہ جب آپ کوئی ڈکشنری کے اندر سے آپ کوئی ویلیو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کی پاس کی اس کے اپروپریٹ آپریشن کو، تو اگر وہ کی اس کو اس ڈکشنری میں نہ ملی تو یہ ایکسیپشن ریز ہوگی. اس کے بعد ایز یوزول اس میں نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈکشنری آبجیکٹ کی ویلیو کو. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک کی کے لیے اور ویلیو کے لیے آپ کے پاس ایک پیئر ہے اور جو کہ اس کی ویلیو کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپریشن ہے ڈکشنری آبجیکٹ کے اندر وہ ہے بائنڈ. بائنڈ یہ کرے گا بیسیکلی کہ وہ ایک کی کو ایک ویلیو کے ساتھ، یعنی کہ ایک کی آبجیکٹ کو ایک ویلیو آبجیکٹ کے ساتھ بائنڈ کرے گا. دیکھیے اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ اگر اس پہ تھوڑا سا یعنی آپ اگر غور کریں تو اس میں جب بائنڈ کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ کا جو کی ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے اور جو آپ کی ویلیو ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو کے اندر تو آپ جو کہ ایک آبجیکٹ ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، تو پورا کلاس ڈیفائن کر کے اس کو آپ ڈکشنری کا کمپوننٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے پاس کی ہے اس کو بھی ایز آبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیسیکلی جو آپ کا ایک ایسوسیشن ہے جس پہ کہ آپ کی ڈکشنری کنسسٹ کرتی ہے، یعنی کلیکشن آف ایسوسیشن پہ جو کنسسٹ کرتی ہے آپ کی ڈکشنری، تو اس سے بیسیکلی جو پیئر ہے آپ کا اور جو آرڈرڈ پیئر ہے وہ بیسیکلی دو آبجیکٹس کی او آئی ڈیز ہیں اصل میں، اور اس میں سے ایک آبجیکٹ جو وہ کی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور اس کی او آئی ڈی وہاں پہ ہوگی، اور جو دوسرا آبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا کہ اس میں آپ کچھ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے جیسے آپ کے پاس ڈکشنری ہوتی ہیں، بعض میں اس میں یعنی اس کی ٹائپ اس کے میننگ بھی ہوتے ہیں، اس کے سینونیم بھی ہوتے ہیں، اس کے لیٹس سے ایڈجیکٹیو، اس کا انورس وغیرہ وغیرہ، بعض دفعہ آپ اس میں اس کا سینٹینسز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی آپ اس میں یعنی ڈفرینٹ جو آبجیکٹ جو ہے اس میں کچھ بھی اس کے اندر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اینڈ اوبیسلی جو اس کی ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی ڈپلیکیٹ نیم آپ نے پاس کر دیا. ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ جو اس میں آئی ڈی ہے جو آپ ایک پرٹیکولر جو اس کی ویلیو ہے جو آبجیکٹ ہے اس کلیکشن کے اندر، اس کو آپ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کی ویلیو کے بیس پہ، اور وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اوبیسلی جب آپ بائنڈ کرنا چاہتے ہیں ایک کی کو ایک ویلیو کے ساتھ، تو اگر وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے تو ڈپلیکیٹ نیم کی جو ہے نا وہ ایکسیپشن ریز ہوگی. اس کے علاوہ ایک ہے ان بائنڈ. ان بائنڈ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک اوبیسلی کی پاس کر دی، اور کی پاس کر کے آپ نے کہا کہ جو اس میں یعنی اس کی جو ایسوسیشن ہے اس کی اس کے ساتھ کسی بھی ویلیو کے ساتھ آپ ان بائنڈ کر دیں. ان بائنڈ سے مراد یہ کہ وہ ایسا ڈیلیٹ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اب وہ جو آپ کے پاس وہ جو کی ہے نو دیٹ از اویلیبل، کہ اگر آپ اس کو کسی اور کے ساتھ بائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بائنڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو اس کی ایکسیپشن ہے وہ ہے کہ کی ناٹ فاؤنڈ، کے ظاہر ہے کہ آپ کسی کی کو ان بائنڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کی پہلے سے وہاں موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو یہ ایکسیپشن دے گا. پھر ایک اس میں ہے کہ لک اپ. لک اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے سرچ کروں یا فائنڈ کروں کسی ایک پرٹیکولر ویلیو کو، تو آپ اس کو پاس کریں گے کی ویلیو، اور یعنی کی ویلیو پاس کریں گے اور اس کو سرچ کر کے ڈکشنری کے اندر سے آپ کو وہ اس کی ویلیو یا پورا آبجیکٹ واپس کرے گا. اور اس کی یعنی جو ایکسیپشن ہے وہ ہے کہ کی ناٹ فاؤنڈ. اور آپ دیکھیے کہ اس آپریشن کی ایک ریٹرن ٹائپ ہے جو کہ بیسیکلی آبجیکٹ ٹائپ کے، جس ٹائپ کے آبجیکٹ آپ نے اس میں سیو کیا ہوا ہے وہ آبجیکٹ یعنی جو آپ نے یہ آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں کہ آپ کا یہ پیئر شامل ہے وہ آپ کو یہ واپس کرے گا. اس کے علاوہ یعنی ایک چیز ہے کہ آپ بعض دفعہ آپ کچھ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ایک پرٹیکولر ویلیو جو ہے وہ کسی کلیکشن میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. تو اس کے لیے یہ جو آپریشن ہے کنٹینز کی، آپ اس کو کال کریں گے، آپ اس کو کی پاس کریں گے اور اس کا obviously جو ریزلٹ آئے گا وہ ٹرو یا فالس آئے گا. سو فار وی ہیو بین ڈسکسنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف کلیکشن آبجیکٹس. اس میں ہم نے کہا تھا کہ کلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس اینڈ آل آف دیم آر آف سیم ٹائپ. اب اس کے بعد جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹرکچرڈ آبجیکٹس. تو یعنی اسٹرکچرڈ بھی یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اس کمبینیشن آف ایلیمنٹس، لیکن ڈفرینس یہ ہے آپ کے پاس کلیکشن میں اور اسٹرکچر میں
کہ جو آپ کے اسٹرکچرڈ آبجیکٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سیم ٹائپ کے نہیں ہوتے کہ جس طرح سے کہ آپ کے پاس کلیکشن میں ہوتے ہیں. تو ادروائز بات یہ کہ دونوں ہی جو ہے وہ کلیکشن آف ایلیمنٹس ہیں. ڈفرنس مینلی بینگ کہ آپ کا اسٹرکچر جو وہ فکس سائز کا ہوتا ہے عام طور پہ, اور اس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس جو وہ سیم ٹائپ کے نہیں ہوتے, جبکہ جو آپ کے پاس کلیکشن ہے اس میں جیسے دیکھا آپ نے کہ بعض میں تو وہ آرڈرڈ کلیکشن ہے, بعض میں وہ ان آرڈرڈ ہے, لیکن جو اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں, چاہے ہم سیٹ کی بات کریں, بیگ کی بات کریں, لسٹ کی بات کریں, ارے کی یا ڈکشنری کی, تو سب کے سب دے آر کلیکشن آف ایلیمنٹس بٹ آل دا ایلیمنٹس آر آف سیم ٹائپ. یہاں پہ ہم جو اب دیکھنے جا رہے ہیں ڈفرنٹ جو ہمارے پاس جو اسٹرکچرڈ آبجیکٹ سپورٹ کرتی ہے ہمیں جو آبجیکٹ ماڈل, وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کمبینیشن آف ایلیمنٹس ہیں, لیکن اس طرح سے جیسے کہ وہاں پر تھا کہ سیم ٹائپ کے ایلیمنٹس سارے, وہ اس طرح سے نہیں ہوگا. جو چار یہاں پہ بیسیکلی سپورٹ ہوتے ہیں جو کہ بلٹ ان ہے اس کے اندر, وہ ہے ڈیٹ, انٹرول, ٹائم اور ٹائم اسٹیمپ. یہ چار ہیں, ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے جو اس پہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈیٹ کے بارے میں ہے کہ اس میں جو ڈیٹ فیکٹری ہے سب سے پہلے, اس میں جو ہے وہ ایکسیپشن ہے انویلڈ ڈیٹ کی. پھر اس کے بعد دو طرح کے جو ڈیٹ کے سٹرکچر ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک لکھا ہوا جولین ڈیٹ اور ایک ہے کیلنڈر ڈیٹ. جولین ڈیٹ جو ہے یہ پہلے زیادہ استعمال ہوتی تھی, اس میں یہ ہے کہ لیکن اب کسی حد تک اب بھی استعمال ہوتی ہے, وہ اس سینس میں ہے کہ جس میں آپ یہ ہمارے نارمل ڈیٹ کی طرح سے اسی طرح سے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ سال بتاتے ہیں اور سال کا دن بتاتے ہیں, اور جس طرح جو ہماری کیلنڈر ڈیٹ ہے اس میں ہوتا ہے سال, دن اور مہینہ, لیکن جو جولین ڈیٹ ہے اس کے اندر صرف ہوگا دن اور سال. پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے آگے آپریشن دیکھیں تو اس میں اس انٹرفیس میں جو بیسیکلی اس کی جو ڈیٹ فیکٹری ہے یہ سارے اس کے آپریشن ڈیفائنڈ ہے. تو اس میں پہلا آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ از لیپ ایئر, جس میں آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ اس کو سال اگر پاس کرتے ہیں, سال کی ویلیو پاس کرتے ہیں, تو وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ لیپ ایئر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بولین آپ کے پاس آپریشن ہے کہ از ویلڈ ڈیٹ, جو آپ کو یہ بتائے گا جو بھی آپ ڈیٹ پاس کرتے ہیں کہ کیا وہ یعنی ایک ویلڈ ڈیٹ ہے کہ نہیں. اور اس میں بیسیکلی آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اس کو جو اس کے کمپوننٹس ہیں, یہ آپ کہیں گے کہ پہلے اپنے سال پاس کریں گے, پھر اس میں آپ منتھ اور پھر ڈے پاس کریں گے, تو وہ یعنی الگ الگ ویلیوز کو ایز اے ڈیٹ دیکھے گا یہ ویلڈ ڈیٹ ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ فیبرری میں 29 پاس کر دیں وداؤٹ دا لیپ ایئر تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انویلڈ ڈیٹ ہوگی. تو اس طرح سے یعنی وہ آپ کا جو یہ آپریشن ہے یہ آپ کو ٹرو یا فالس واپس کرے گا. اسی طرح سے جو نیکسٹ آپ کا آپریشن ہے وہ یہ ہے کہ بتائے گا کہ ڈے ان ایئر, کہ آپ اس کو سال پاس کریں گے اور آپ کو یہ بتائے گا کہ اس سال میں کتنے دن ہیں. پھر اسی طرح آپ کو بتائے گا ڈیز ان منتھ کے اس مہینے میں کتنے دن ہیں. اور پھر آپ کے پاس ایک کرنٹ آپریشن ہے جو بیسیکلی آپ کو یہ بتائے گا کہ کرنٹ ڈیٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہ ڈیٹ ہے یہ وہ سسٹم سے لے گا. اب یعنی یہ تو آپ کے پاس جتنے بھی جو اسٹرکچر تھا یا جو آپریشن تھے دے ور ان دا ڈیٹ فیکٹری. ظاہر ہے پہلے سے آپ نے دیکھا تھا کہ فیکٹری میں اتنے آپریشن نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کیس میں جو ہے ڈفرنٹ آپریشن جو تھے جو ڈیٹ سے ایسوسیٹڈ تھے دے ور پارٹ آف دا فیکٹری. اب جو ڈیٹ کے اپنے جو آپ یہاں پہ ڈیٹ کلاس ڈیفائنڈ ہے جو کہ آبجیکٹ سے انہیرٹ کر رہی ہے, تو یہاں پہ آپ جو ڈیٹ آبجیکٹ جو آپ کریٹ کریں گے اس پہ جو آپ آپریشن ڈیفائن کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو پہلے آپ نے آپریشن پڑھے ہیں دے ور ریلیٹڈ ٹو دا کریشن آف دا ڈیٹ آبجیکٹ. یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر لیا اس پہ آپ کیا آپریشن کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دو جو ہے سب سے پہلے انومریشنز جو وہ ڈیفائنڈ ہیں, اور اس میں ایک جو ہے وہ انومریشن ہے وہ ہے ویک ڈیز کی, جس میں کہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 ڈیز جو ہے ویک کے وہ ڈیفائنڈ ہے. اور دوسری جو انومریشن ہے وہ ہے منتھ کی, تو منتھ میں جو 12 منتھس ہیں ہمارے ان کے یہاں پہ نام جو وہ ڈیفائنڈ ہے. پھر اس کے بعد obviously نیکسٹ جیسے کہ آپ کے پاس پہلے بھی روٹین میں تھا کہ آپ کے پاس ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اس کی ویلیو کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد یعنی آپ کے پاس جو آپریشن ہے 3 وہ آپ کو ایئر, ڈے اور منتھ واپس کریں گے. ظاہر ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کے اوپر کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس آپریشن کو یو کال اٹ تھرو اینی آبجیکٹ. تو وین وی سے کہ ایئر مینس کہ obviously you will call this operation through an object. تو جس آبجیکٹ کے ذریعے آپ اس آپریشن کو کال کریں گے ایئر کو, تو وہ اس آبجیکٹ میں جو بھی ڈیٹ ویلیو ہے اس کا سال آپ کو ریٹرن کرے گا. اسی طریقے سے منتھ اور ڈے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ ہے ڈے آف ایئر, کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ سال کا کتنا دن ہے. مثال کے طور پہ بتائے گا کہ جو آپ کا کرنٹ آبجیکٹ ہے ڈیٹ ٹائپ کا, اس کی جو بھی ڈیٹ ہے, فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے کہ 1 فیبرری فار ایگزامپل, تو 1 فیبرری جو ہے وہ ایک سال کے جتنے بھی دن ہیں اس میں وہ 32nd ڈے ہے. 31 ڈیز جو ہے وہ آپ کے جنوری کے,
اور 32nd ڈے یہ خود ہے 1 فیبرری. تو اگر فرض کریں جس آبجیکٹ کے ذریعے آپ یہ آپریشن کال کر رہے ہیں ڈے آف دا ایئر، تو اگر اس آبجیکٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہے 1 فیبرری کوئی بھی سال، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 32nd ڈے آف دا ایئر اٹ از. پھر اسی طرح منتھ آف ایئر، جو آپ نے ڈیٹ پاس کی ہے، جو کرنٹ ڈیٹ ہے ہماری، اس کا یہ کون سا مہینہ ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ جو منتھ آف ایئر ہے اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہے منتھ، جو کہ بیسیکلی ایک انیومریشن ہے جو کہ آپ نے شروع میں ڈیفائن کی ہے. اس کا کوئی فائدہ یہ ہے کہ جو ویلیو آپ کو واپس ملے گی وہ مہینے کا نام ہوگا، جو کہ آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. اور یہی جو انیومریشن کا بیسک آبجیکٹو ہی یہی ہے کہ آپ وہ ویلیوز دیں ویریبلس کو یا آبجیکٹس کو کہ جو آپ کے لیے میننگ فل ہیں. تو یہاں بجائے یہ کہ آپ کو مہینے کا نمبر واپس ہوتا کہ 7th منتھ یا 8th منتھ، تو اس کے بجائے آپ کو جو مہینہ ہے اس کا نام واپس ہو جائے گا، تو وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح اب آگے جو ہمارے پاس آپریشن ہے وہ ہے ڈے آف ویک، کہ آپ اس کو جو ہماری کرنٹ ڈیٹ ہے اس کا جو ڈے آف ویک ہے وہ آپ کو چاہیے، تو اس طرح سے آپ کو وہ ڈے بتائے گا. اور اگین جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ ویک ڈے ہے، یعنی آپ کو اس ڈے کا نام واپس آئے گا. اس کے بعد یعنی ڈفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن لائک از لیپ ایئر، آیا یہ لیپ ایئر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ بولین ہے، یعنی آپ کو ٹرو یا فالس واپس ہوگا. پھر از ایکول، اور از ایکول میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اس میں آپ کی جو ڈیٹ ہے جس آبجیکٹ کے تھرو آپ یہ آپریٹر کال کریں گے تو ساتھ آپ اس کو ایک اور ڈیٹ پاس کریں گے. تو جو آپ کا آبجیکٹ ہے جس کے تھرو یہ آپ آپریشن کال کر رہے ہیں اور جو آبجیکٹ اس نے ڈیٹ کا پاس کیا ہے، ان دونوں کو کمپیئر کر کے اب آپریشن ہمارا ہے کہ از ایکول. تو اگر وہ دونوں سیم ہیں تو آپ کو ٹرو واپس کرے گا، ادروائز فالس واپس کرے گا. پھر از گریٹر اسی طریقے سے، اور اسی طرح از گریٹر اور ایکول، اگین یہ وہی اسی طرح کا ایک آپریشن ہے جو کہ آپ کو بولین ویلو واپس کر رہا ہے. از لیس اور ایکول ٹو. از بٹوین، اس میں یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب کہا کہ از بٹوین تو آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو ڈیٹس پاس کریں اور ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے جو اس کی ویلیو ہے کیا ان دو ڈیٹس کے درمیان ہے. تو اوبیسلی آپ کو اس کے لیے دو ڈیٹس پاس کرنی تھی، تو آپ نے یہاں پہ دو ڈیٹ ٹائپ کے آبجیکٹ پاس کیے ہوئے اور وہ آپ کو یہ ٹرو یا فالس واپس کرے گا کہ یہ ان بٹوین ہے یا نہیں. پھر اسی طرح سے جو آپ کا آبجیکٹ ہے جس کے تھرو آپ یہ آپریشن کال کر رہے ہیں اس کی نیکسٹ سے مراد ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ کون سی ہے، تو آپ اس کو ویک ڈے پاس کریں گے تو وہ آپ کو نیکسٹ ڈیٹ بتائے گا. اسی طرح آپ کو پریویس ڈیٹ ملے گی. اسی طرح آپ اگر ڈیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری کرنٹ ڈیٹ ہے جو ہمارے آبجیکٹ میں اسٹورڈ ہے اس میں آپ کچھ دن ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ وہ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں، لیٹس سے میں چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں 40 دن ایڈ کر دو اور بتاؤ کیا ڈیٹ ہوگی، تو آپ اس کو یعنی 40 پاس کر دیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا کہ اس دن کیا ڈیٹ ہوگی. اسی طرح سے آپ کے پاس ہے کہ سبٹریکٹ ڈیز، کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری جو آج کی ڈیٹ ہے جو میرے کرنٹ آبجیکٹ کی ڈیٹ ہے اس میں سے اتنے دن مائنس کر دو تو وہ آپ کو ڈیٹ واپس کرے گا. پھر اسی طرح سے سبٹریکٹ ڈیٹ، کہ آپ اس ڈیٹ میں سے فلاں ڈیٹ کو سبٹریکٹ کر دو. تو اس طرح سے یہ ڈفرنٹ آپریشنز ہیں یہ آپ کو پرفارم کر کے دے گا. اب اسی طرح سے جو ہمارے پاس ٹائم کا ایک آبجیکٹ ہے اور وہ جو ڈفرنٹ ورلڈ ٹائمز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ آپ کا آبجیکٹ یوز ہوتا ہے. تو جو انٹرنلی ہماری ڈیٹ سٹور ہوگی وہ ہوگی جی ایم ٹی کے ریفرنس سے یا جی ایم ٹی ڈیٹ سیف ہوگی، لیکن ادروائز جو آپ ٹائم زون جو اگر اسپیسیفائی کر دیں تو پھر آپ جو آپ کا ٹائم آبجیکٹ ہے وہ اس کو اکارڈنگلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو گرمیوں کے سیزن میں یہ 5+ ہوتا ہے، یعنی کہ جی ایم ٹی +5 ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ ٹائم زون ڈیفائن کر کے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی ایریا کے لیے جو آپ ٹائم ہے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. ٹائم کی ڈیٹیل کو ہم اسکپ کرتے ہیں اور نیکسٹ جو ہمارا اسٹرکچر ٹائپ ہے وہ ٹائم اسٹیمپ. تو ٹائم اسٹیمپ جو ہے بیسیکلی وہ ایک ڈیٹ اور ٹائم کو سیو کرتا ہے اور آپ کو ایک یونیک ویلیو واپس کرتا ہے، لیکن یہ انکیپسولیٹڈ ہوتی ہے. یعنی آپ کو جو ڈیٹ اور ٹائم کی بیس پہ آپ کو یہ یعنی ان کو سیو کرتا ہے اور آپ کو ایک یونیک ویلیو جنریٹ کرتا ہے. اور عام طور پہ جو ٹائم اسٹیمپ ہے وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ جو اس کا فیکٹری آبجیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کی ایکسیپشن ہے کہ آپ اس میں یعنی جو آپ کی انویلڈ ٹائپس ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، اس پہ آپ کو ڈیٹ انویلڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے لیے ایک ایکسیپشن ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ ٹائم اسٹیمپ. اس میں دیکھیں کہ جو آپ کے پاس کرنٹ ہے یعنی کرنٹ آپ کا آپریشن ہے اور یہ آپ کو ٹائم اسٹیمپ واپس کرے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پاس کرنٹ ٹائم اور ڈیٹ ہے جو کہ سسٹم کا ٹائم اور ڈیٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کو ایک ٹائم اسٹیمپ واپس کرے گا. اور دوسرا ہے کریٹ کا.
کریٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ اس کو دو ویلیوز پاس کریں گے, یعنی ایک ڈیٹ اور ٹائم. یعنی کرنٹ میں اور کریٹ میں یہ فرق ہے کہ کرنٹ جو ہے دیٹ ول ورک آن دا کرنٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ ٹیکن فرام دا سسٹم, اور آپ کو ایک ٹائم اسٹیمپ واپس کرے گا. لیکن جو کریٹ ہے وہ آپ سے ایکسپٹ کرے گا ایک ڈیٹ ٹائپ کا آبجیکٹ, ایک ٹائم ٹائپ کا آبجیکٹ, اور ان دونوں کو انکیپسولیٹ کر کے ان دونوں کو ملا کے وہ ایک ٹائم اسٹیمپ کریٹ کرے گا اور آپ کو واپس کرے گا. اور اس کی جو ایکسیپشن ہے وہ ہے انویلڈ ٹائم اسٹیمپ. کسی بیسس پہ آپ کی ڈیٹ صحیح نہیں تھی جو آپ نے پاس کیا, کوئی وجہ سے آپ نے چونکہ ویلیوز پراپر نہیں تھی, تو اس کے بیس پہ آپ کی جو ایکسیپشن ہے وہ ریز ہوگی. اب جو اس کا آپ انٹرفیس دیکھیں تو اس میں جو ڈفرنٹ آپریشن انوالو ہیں, تو وہ یعنی آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے کہ جو کہ اس کی ٹائم اسٹیمپ ویلیو کو سیو کر رہی ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو پاس گیٹ ڈیٹ ہے کہ آپ اس ٹائم اسٹیمپ میں کیا ڈیٹ ہے وہ مل جائے گی آپ کو. گیٹ ٹائم ہے, اس کا ٹائم مل جائے گا. اسی طرح سے آپ کو ایئر مل جائے گا, منتھ مل جائے گا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو ٹائم اسٹیمپ ہے وہ آپ کی ڈیٹ اور ٹائم کی بیس پہ کریٹ ہوتی ہے. اب ٹائم اسٹیمپ کے اندر تو وہ انکیپسولیٹڈ ہے, تو ان میں سے اگر آپ یہ چیزیں نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جو میری جو یہ ٹائم اسٹیمپ آبجیکٹ ہے یہ جس ڈیٹ کی بیس پہ بنا تھا وہ ڈیٹ کیا تھی, تو جتنے بھی آگے آپریشن ہے کہ جس میں آپ کے پاس ایئر, منتھ, ڈے اور آور, منٹ, سیکنڈ اور ملی سیکنڈ, یہ تمام جو اس کے آپریشنز ہیں یہ ٹائم اسٹیمپ ٹائپ کے آبجیکٹ پہ ڈیفائنڈ ہیں, اور یہ آپ کو یہ ویلیوز واپس کریں گے اس ڈیٹ اور اس ٹائم آبجیکٹ کی بیسس پہ کہ جس کے بیسس پہ یہ آپ کا جو ٹائم اسٹیمپ آبجیکٹ ہے یہ کریٹ ہوا تھا. پھر اسی طرح سے اگر آپ ٹائم اسٹیمپ آبجیکٹ کے اوپر ڈفرنٹ طرح کے آپریشن کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ تو ٹائم اسٹیمپس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اسی طرح سے جیسے آپ نے ڈیٹ پہ کیا تھا کہ ایکول ہے یا گریٹر دین اور اکول ہے, لیس دین ہے, لیس دین اور اکول ٹو ہے, ان بٹوین ہے, تو جتنے آپ نے آپریشنز یعنی جو ڈیٹ پہ ڈیفائن کیے تھے اسی طرح سے اسی نیچر کے جو آپریشن ہے وہ آپ نے ٹائم اسٹیمپ پہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یعنی چونکہ یہ اس کی نیچر تو وہی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آپ جن آبجیکٹس پہ یہ آپریشن پرفارم کریں گے وہ اپروپریٹ ٹائپ پہ ہونے چاہیے. یعنی جب آپ ڈیٹ پہ پرفارم کریں تو اس میں ڈیٹ ٹائپ کے آبجیکٹ انوالو ہونے چاہیے, اور جب ٹائم اسٹیمپ پہ یا ٹائم پہ اپلائی کریں تو اسی طرح کے آبجیکٹس ہیں وہ اس میں انوالو ہونے چاہیے. نیکسٹ جو ہمارا اسٹرکچرڈ آبجیکٹ ہے وہ ہے انٹرول. انٹرول جو ہے بیسیکلی وہ ایک ڈیوریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ دو ٹائمز کے درمیان ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹائم یا جو ٹائم اسٹیمپ آبجیکٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے نا وہ ڈیوریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جس کو کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس سبٹریکٹ ٹائم ایک آپ کا آپریشن ہے, اس کے ذریعے آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں جو کہ آپ ٹائم انٹرفیس میں شامل تھا. اب جو اس کا انٹرفیس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو جو ایٹریبیوٹ ہے جس کی ویلیو سیو کر رہا ہے, اس میں آپ کو جو فیکٹری آبجیکٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا, چونکہ یہ پہلے میں مینشن کر چکا ہوں کہ یہ آپ کریٹ کریں گے ٹائم کے جو آبجیکٹ ہے اس کا ایک آپریشن کو ایکسیکیوٹ کر کے آپ کا انٹرول آبجیکٹ وہ کریٹ ہوگا. اب سب سے اوپر جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اس کی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے انٹرول کی. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس دو آپریشن ہے ڈے اور آور, یہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اس انٹرول میں کتنے دن ہیں اور کتنے آور ہیں. اس کے بعد اس زیرو کہ وہ ظاہر بولین ہے کہ کیا انٹرول زیرو ہے کہ نہیں ہے. پھر آگے جو آپ کے پاس روٹین کے اس طرح کے جو اسٹرکچر آبجیکٹس پہ آپریشن تھے کہ پلس, مائنس اور پروڈکٹ. جو پروڈکٹ ہے یہ ایک نیا ہمارے پاس آپریشن ہے جو کہ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ فار دی انٹرول, کہ آپ دو انٹرولس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ بھی ایک انٹرول ہوگا کہ آپ نے دو انٹرول لیے ان کو ملٹیپلائی کیا تو اس سے کتنا انٹرول بنا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ کوشنٹ کہ اگر آپ ایک انٹرول کو دوسرے انٹرول سے ڈیوائڈ کریں تو کوشنٹ اس کا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہی جو روٹین کے ہمارے پاس اس طرح کے آبجیکٹس کے لیے آپریشنز ہیں کہ از ایکول, از گریٹر ایکول, اور از لیس اور ایکول. تو یہ ہمارے پاس وہی آپریٹرز ہیں, اور جو ان کی ریٹرن ٹائپ ہے وہ بولین ہے. یہ ہم نے چار جو ہے یہ جو اسٹرکچرڈ آبجیکٹس ہیں جو کہ او ڈی ایم جی کا جو آبجیکٹ ماڈل ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے وہ ہم نے دیکھے. اب نیکسٹ جو چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے لٹرل ٹائپس. لٹرل جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ لٹرل جو ہے دیٹ ریپرزینٹس اے کانسٹنٹ, اٹ از ڈفرنٹ فرام دی آبجیکٹ. اور ان میں جو دو میجر جو ڈفرینسز ہیں لٹرل میں اور آبجیکٹ میں وہ یہی ہے کہ جو لٹرل کی ویلیو ہے وہ چینج نہیں ہوتی, ون اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ, اور خاص طور پہ جب آپ کا پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے, اور جبکہ آبجیکٹ کے جو ممبرز ہیں ان کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے او آئی ڈی, جبکہ لٹرل جو ہے اس کے ساتھ او آئی ڈی نہیں ہوتی. اب جو ہمارے پاس او ڈی ایم جی کا جو آبجیکٹ ماڈل ہے یہ تین طرح کے جو لٹرلز ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. ایک ہے اٹامک لٹرل, ایک ہے کلیکشن لٹرل, اور ایک ہے
اسٹرکچرڈ لٹرل. اگر آپ ان ناموں پہ اگر غور کریں تو آپ فوراً اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہم پہلے چیزیں پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جو آبجیکٹس کی ڈفرنٹ ٹائپس پڑھی تھی, جیسے ہم نے کہا تھا کہ کلیکشن آبجیکٹس ہمارے پاس تھے یا اسٹرکچرڈ آبجیکٹس تھے, تو یہ لٹرل پہ بھی وہی چیز اپلائی ہوتی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے. اور سب سے پہلے اس میں جو چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اٹامک لٹرل. اور اٹامک لٹرل سے مراد یہی ہے کہ ایسا لٹرل کہ جو کہ ایک سنگل ویلیو کو ایک سنگل ہول جو کنسیڈر کیا جائے, دیٹ از بیسیکلی این اٹامک لٹرل. اور کوئی ویلیو جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 23.45 ایک ویلیو ہے, یا آپ نے کہا کہ ایک اسٹرنگ کوئی ویلیو کوٹس میں بند ہے, تو وہ بھی ایک جو نا اسٹرنگ لٹرل ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ کسی جو لٹرل کے جو انسٹنسز ہیں وہ اپلیکیشن پروگرام کے اندر امپلیسٹلی کریٹ ہو جاتے ہیں, اور جو آپ کا اپلیکیشن پروگرام ہے ان کو کریٹ نہیں کرتا. اور جو آپ کا جو او ڈی ایم جی جو لٹرل ٹائپ سپورٹ کرتا ہے وہ ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت لکھی ہوئی ہیں ٹائپس, یہ سب کے سب جو ہیں یہ اٹامک لٹرل کی ٹائپس ہیں. یعنی آپ کوئی بھی جو لٹرل ہے ان میں سے کسی بھی ٹائپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ان میں سے جو ہر ٹائپ ہے وہ جو اس کی اپنی یعنی ہے کہ ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں, جو اس کی لیگل ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ ڈیفائنڈ ہے. اور اسی طرح آپ ان پہ کیا آپریشن کر سکتے ہیں وہ بھی ہر ٹائپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. لیکن بہرحال یہ کہ او ڈی ایم جی کا جو آبجیکٹ ماڈل ہے اس کے اندر آپ ان تمام ٹائپس کے جو اٹامک لٹرل ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو او ڈی ایم جی کا جو آبجیکٹ ماڈل ہے اس کے اندر ہی ڈیفائنڈ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی آپ ایک اپلیکیشن بلڈ کریں گے یا جو بھی آپ ایک اسپیسیفکیشن دیں گے اس کو یعنی اس کو ایسوسیٹ ہونا ہے, اس کو بائنڈ ہونا ہے کسی پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ. تو اب یہ جو یہاں پہ جو ٹائپس کی آپ کو ایک لسٹ دی ہوئی ہے ان کی جو کمپیٹیبلٹی ہے ود اے پرٹیکولر پروگرامنگ لینگویج وہ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ یہ بائنڈنگ کا کام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹائپ ہے, فرض کریں کہ آپ نے جو ایک اسپیسیفکیشن دی جو کہ آپ نے او ڈی ایم جی کی جو یہ اسپیسیفکیشن اس کو استعمال کیا, اور فرض کریں آپ نے کہہ دیا کہ انٹ مثال کے طور پہ. اب لیٹس سے ایک پرٹیکولر پروگرامنگ لینگویج ہے, اس کے اندر لیٹس سے یہی چیز اس کے انٹ ایز سچ اویلیبل نہیں ہے بلکہ وہاں پہ انٹیجر ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس انٹیجر ہے وہ ایک یعنی آپ کہیں کہ اینالوگس ہے ٹو دا انٹ. اب یہ جو ڈفرنس کریٹ ہوا کہ آپ نے جو ایک اسپیسیفکیشن دیا اس میں آپ نے انٹ کہہ دیا, لیکن جس لینگویج میں آپ نے اپلیکیشن پروگرام بلڈ کرنا ہے اس کے اندر وہ انٹیجر ہے. تو اب یہ جو ایک گیپ میں تھوڑا سا آ گیا, حالانکہ ہیں وہ سیم لیکن مثال کے طور پہ نام کا فرق ہے مثال کے طور پہ. تو پھر دس از ناٹ دا کنسرن آف دا یوزر اور اپلیکیشن پروگرامر. یہ جو ہے وہ یعنی جو آپ کی بائنڈنگ ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو مینج کرے گا. تو اس کے علاوہ یہ کہ انیومریشن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لٹرل کو آپ نام دے دیں تو وہ دیٹ بیکمز انیومریشن. تو جو ہمارا اٹامک لٹرل کا ٹاپک ہے اس کو ہم یہاں پہ کلوز کریں گے, اور جو دوسرے ٹائپ کے لٹرلز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.